نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إلى قوله تعالى كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آج کل ہم قرآن مجید کی جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں ان میں خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ جو ان 4 سورتوں کی ابتدائی آیات ہیں، سورہ علق، سورہ نون یا سورہ قلم، پھر سورہ مزمل، پھر سورہ مدثر، یہ بالکل ابتدائی زمانے کی آیات ہیں۔ اس وقت کا جو ماحول ہے اس کو پس منظر میں رکھیے۔ ہم ظاہر بات ہے جب ہم کچھ پڑھتے ہیں سوچتے ہیں تو ایک تو اولاً تو ہمارا اپنا ماحول ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ظاہر بات ہے یہ تو ماحول اس وقت موجود نہیں تھا، کوئی نام کے مسلمان بھی موجود نہیں تھے۔ بالکل جو سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذات مبارک اور 1 2 3 4 آدمی جو ایمان لائے ہیں اور ان کا بھی کوئی اعلان عام نہیں ہے، تو یہ ہے پس منظر اس کا۔ اس میں ایک شخص جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو اس معاشرے میں 40 برس تک رہا ہے اور کوئی خاص غیر معمولی بات نہیں تھی، معمول کا ایک نارمل انسان جس کو کہا جائے، اخلاق میں بہت اونچا، کردار میں بہت بلند، صداقت اور امانت کے اندر جو ہے بہت اونچا مقام، یہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور غیر معمولی بات جیسے کوئی کاہن ہو، وہ بڑی محنت سے کہانت سیکھ رہا ہو اور پھر اچانک وہ کہہ دے کہ ہاں اب میں اس کا قابل ہو گیا ہوں، یا کوئی اور اسی طریقے سے کوئی فن سیکھ رہا ہو اور لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ فلاں فن جو ہے یہ اس کے سیکھنے میں وقت لگا رہے ہیں، تو پھر اچانک وہ جو ہے اس فن کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی خاص بات وہ سامنے لے آئے، کوئی فزکس کے اندر کوئی آئنسٹائن جو ہے نیا نظریہ لے کر آ جائے، لیکن ظاہر بات ہے کہ آئنسٹائن جو ہے کوئی ایک دن میں تو نہیں بن جاتا، وہ تو ساری عمر اس نے فزکس پڑھی ہے، پڑھائی ہے، سارے فزکس کے جو بھی نظریات تھے اس وقت اس نے پڑھے ہیں، ان سب کو ماسٹر کیا ہے، پھر یہ کہ اچانک جو ہے اس کے ذہن میں وہ بات آ گئی جو کسی اور کے نہیں آئی تھی، تو اس کو تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ معاملہ حضور کا نہیں تھا، نہ آپ کے کسی اس کام میں کسی جو ہے کاہنوں والے کاموں میں تھے، نہ کہیں کوئی جادوگروں والے معاملات میں تھے، نہ آپ شاعر تھے، نہ آپ خطیب تھے، کچھ بھی نہیں تھے۔ تو ان حالات میں جو وہاں پر معاملہ ہوا، پہلا جو رد عمل تھا وہ ہم نے سمجھا ہے، ان آیات کے حوالے سے سب سے پہلے اس ماحول کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ البتہ ان 4 صورتوں میں اس کے بعد پھر جو ہے جو اور آیتیں ایڈ کی گئی وہ اس وقت کی نہیں ہیں، وہ اس سے کچھ بات کی ہے مختلف اوقات میں، تعین کرنا مشکل ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس میں فصل ہے، آج اس کی ایک بڑی مثال آپ کے سامنے آ جائے گی۔ پھر یہ کہ ان تینوں کے اندر آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ تین چیزیں مشترک ہیں۔
ایک تو سب سے پہلے تو حضور سے خاص خطاب ہے، اس لیے کہ اصل میں یہ صورت جو ہے یہ آغاز نبوت یا ظہور نبوت اور آغاز رسالت سے متعلق جو مضامین ہیں وہ ان صورتوں کے شروع میں آیات میں آئے۔ تو البتہ یہ کہ پھر اس کے ساتھ دوسری بات کیا ہے اس میں شامل، جو مخالفین تھے اس وقت ان میں سے ایک ایک کے کردار کو لے کر وہ نمایاں کیا گیا، نام لیے بغیر۔ نام لے کر تو صرف ایک شخص کا ذکر قرآن میں ہے، وہ ابو لہب ہے، اور اس پر ایک پوری صورت ہے، اور وہ بدترین انسان تھا، مخالفین میں بدترین انسان، کردار کی ہر بلندی سے ہر خوبی سے بالکل عاری، جو اس کے اندر کوئی خوبی تھی ہی نہیں۔ اگرچہ شکل و صورت میں بہت خوبصورت انسان تھا، بہت سرخ و سفید رنگت تھی، آنکھیں بڑی بڑی تھی، بہت وجیح انسان تھا، لیکن یہ کہ سیرت و کردار کے اعتبار سے پست رہی، تو اس پر تو ایک پوری صورت ہے، لیکن باقی لوگوں کا نام نہیں لیا گیا۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ سورہ علق میں ابو جہل کا کردار سامنے آیا ہے، اب یہ سورہ نون میں ایک دوسرا کردار سامنے آ رہا ہے۔ تو سورہ نون کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں، نون والقلم وما یسطرون۔ نون خاص طور پر آپ کو معلوم ہے کہ مچھلی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ذنون اذ ذهب مغاضبا، وہ مچھلی والا جبکہ وہ غصے میں بھرا ہوا چلا گیا اپنی قوم کو ناراض ہو کر، اور اس وقت یہ خیال اس کو نہیں رہا کہ ابھی اسے قوم کو چھوڑ کر جانے کی اللہ کی طرف سے ایکسپریس پرمیشن نہیں ملی تھی، تو ابھی نہیں جانا تھا۔ رسولوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اور ساتھیوں کو اجازت دے دیتے ہیں کہ تم جاؤ تو جاؤ، تم چاہو تو چلے جاؤ، کہیں نہ کہیں پناہ لے لو اور اپنی مصیبتوں سے نجات پا لو۔ وہ تو آپ کو معلوم ہے حضور نے بہت سے حضرات کو جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی تھی، حالانکہ ابھی تو معاملہ بڑا درمیانی دور تھا، وہ مکی دور کا درمیانی دور ہے جس کے اندر کہ وہ حبشہ میں ہے۔ پھر اس کے بعد میں جب ہجرت مدینہ کا حکم آیا ہے تو حضور نے مسلمانوں کو دے دی اجازت، جاؤ، حکم بلکہ دے دیا جاؤ مدینہ جاؤ، لیکن یہ خود منتظر رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت آئے تو پھر میں یہ سفر کروں۔ بس حضرت یونس علیہ السلام سے یہ خطا ہوئی، وہ ہوئی کیا، غصہ جو تھا اپنے قوم کی طرف سے، ان کو جس قدر دلگیری ہو گئی تھی، جس قدر مایوسی ہو گئی تھی، اس کے غلبے کے اندر آپ سے یہ خطا ہو گئی۔ بہرحال اس لیے ان کا نام ذنون ہے، مچھلی والا۔ اس صورت کے آخر میں اس لیے لفظ آیا ہے صاحب الحوت، حوت مچھلی کو کہتے ہیں، وہ مچھلی والا۔ اے نبی اس مچھلی والے کے مانند نہ بن جائیں آپ، کہیں آپ جلدی میں کوئی فیصلہ کر لیں، آپ کو استقامت دکھانی ہے، ڈٹنا ہے، کھڑے رہنا ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں سننا ہے، جو بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں جھیلنی ہے، برداشت کرنی ہے۔ تو نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے نون کی اور وہ جو لکھ رہے ہیں۔ اور اس میں یہ کہ ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو عین ممکن ہے، یہ بھی زیادہ قرین قیاس تو معلوم نہیں ہوتی یہ بات کہ بالکل ابتدا ہی سے حضور نے حکم دے دیا ہو کہ لکھنا شروع کر دو۔ آپ کے آس پاس کو لکھنے والے پڑھے لکھے لوگ تھے بھی نہیں، لیکن بہرحال ایک رائے یہ ہے کہ اس وقت چونکہ جو وحی آ رہی تھی وہ لکھی جا رہی تھی، تو گویا کہ اس کا حوالہ دیا گیا، یہ وحی ثابت کر رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے مجنون نہیں ہے۔ اور یہ بات جو کہی گئی تھی میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ اس کے دونوں پہلو تھے، ایک مخالفانہ استہزائیہ انداز، پاگل ہو گیا جی، کوئی جنون کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی جن آ گیا ہے، کوئی آسیب آ گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے، ایک یہ کہ ہمدردانہ انداز میں کیا ہوا ان کو، اچھے بھلے آدمی تھے، نارمل آدمی تھے، بال بچوں دار زندگی گزار رہے تھے، کاروبار کر رہے تھے بڑے اچھے سے پیمانے پر، اپنے معاشرے میں بڑا اچھا مقام حاصل کیا، کیا ہو گیا اچانک؟ تو ایک ہمدردانہ انداز بھی تھا، ایک تھا مخالفانہ استہزائی انداز۔ فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّكَ لَكَ لَأَجْرٌ غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے جس کا ہم کوئی تصور کر ہی نہیں سکتے، وہ اجر کتنا ہوگا جس کا سلسلہ کبھی منقطع ہونے والا ہی نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور سب سے بڑا ثبوت آپ تو بہت اخلاق اور کردار کی بہت بلندیوں پر فائز ہے۔ آپ کا اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کے معاملات، کیا یہ کسی پاگل کے ہوتے ہیں؟ کیا مجنون کو کسی نے دیکھا ایسا؟ وہ آسیب زدہ انسان تو ایک بڑے عجیب سا مخبوط الحواس انسان ہوتا ہے، یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے کہا ہے سورہ بقرہ میں،
مخبوط الحواس انسان ہوتا ہے، وہ تو جس کے اوپر تو جن آ گیا ہے، وہ تو اپنے ہوش میں نہیں ہوتا، ٹھکانے نہیں ہوتے اس کے ہوش حواس نہیں ہوتے. تو تم دیکھو محمد کو، ان کے کردار کو، ان کی شخصیت کو، ان کی نفاست پسندی کو، ان کے جو معاملات ہیں ان کا اعتدال، اس میں جو ہے کہ ایک طرفہ اور یک رخا انداز نہیں ہے بلکہ جامع انداز، معتدل انداز. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. اب یہاں پہ دیکھیے خطاب حضور سے ہو رہا ہے براہ راست، اور جو مخالفین ہیں ان سے ابھی خطاب اللہ نہیں فرما رہا. چنانچہ یہاں پہ اس آیت میں اگرچہ کہ بتانا ان کو مقصود ہے کہ تم لوگ دیکھ لو گے ایک وقت آئے گا کہ در حقیقت محمد کا دماغ خراب نہیں ہوا تھا، دماغ تمہارا خراب ہو گیا تھا جبکہ تم نے محمد کو پہچانا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ کہ یہاں پہ خطاب کیا کہ حضور سے فَسَتُبْصِرُ، تو اے نبی آپ بھی دیکھ لیں گے، وَيُبْصِرُونَ، اور یہ بھی دیکھ لیں گے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ آپ دونوں میں سے آپ کو مجنون کہنے والے مجنون ہو گئے تھے یا آپ خدا نخواستہ آپ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا تھا. یہ سب کھل جائے گا، وقت بتا دے گا، تاریخ بتا دے گی، جو معاملہ ہے وہ بتا دے گا. جب نتائج نکلیں گے حضور کی دعوت کے اور حضور کی تحریک کے، اور ایک عظیم انقلاب اور میں برپا ہو جائے گا، ایک نئی سلطنت وجود میں آ جائے گی، تب لوگوں کے ہوش ٹھکانے آئیں گے، دیکھ لیں گے سب کون بچل گیا تھا، کون جو ہے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا تھا. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. اے نبی آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو اس کی راہ سے بچل گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، دور چلے گئے ہیں، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو ہدایت پانے والے ہیں. یعنی تمہارا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے علم میں ہے کون مجنون ہے اور کون نہیں ہے، کون ہدایت پر ہے کون ضلالت پر ہے. لہذا آپ خاص طور پر اس سلسلے میں کوئی تشویش محسوس نہ کیجیے. اگرچہ ظاہر بات ہے بربنائے طبع بشری حضور کو تکلیف تو ہوتی تھی، یہ مجھے مجنون کہہ رہے ہیں، ساحر کہہ رہے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرا ہے تو ان کے خطابات جو ہے بدلتے چلے گئے. شاعر ہے، اچھی شعر کہنے لگی، کوئی حرج. واقعہ یہ ہے کہ ماننا پڑتا، بہت عمدہ شاعری کر رہے ہیں. یا یہ کہ یہ تو ساحر ہو گئے. یہ جو کلام پیش کرتے ہیں تو جادو کا اثر ہے، وہ تو دل میں کھپ جاتا ہے، اتر جاتا ہے، انسان کو پوزیس کر دیتا ہے. یا یہ کہ انہوں نے تو اصل میں کوئی جو ہے کوئی عجمی غلام، کوئی عیسائی یا یہودی، وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے گھر میں بند کر کے کوٹڑی کے اندر، اور اس سے صبح و شام جو ہے ڈکٹیشنز لیتے ہیں. وہ اپنی پرانی کتابیں جو ہے تورات، انجیل، زبور کے حوالے سے انہیں کچھ باتیں بتاتے رہتے ہیں. یہ آ کر ہمارے اوپر دھوس جماتے ہیں کہ یہ وحی آئی ہے اور یہ میں اللہ کی طرف سے جو کلام آیا وہ تو سنا رہا ہوں. جھوٹ بولتے ہیں، ساحر کذاب. یہ تمام باتیں پھر رفتہ رفتہ جو ہے ان کے اندر شدت پیدا ہوتی گئی ہے. جیسے جیسے کہ معاملہ بڑھا اور حق و باطل کی کشاکش کے اندر شدت پیدا ہوئی، اسی طریقے سے ان القابات کے اندر بھی شدت پیدا ہوئی ہے. البتہ یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضور کی حیات طیبہ کا جو مکی دور ہے تقریباً 13 سال 12 سال سے زائد، 13 تقریباً پورے نہیں ہیں غالباً. اس میں یہ ہے کہ پہلے 3 سال تک جو بھی مخالفت ہوئی، استہزاء ہوا، تمسخر کیا گیا، وہ صرف حضور کا تھا. ساری پرسیکیوشن نمبر 1 ووکل تھی، زبان سے. کوئی فزیکل اسالٹ نہیں ہوا کہ آ کے مارنا شروع کر دیا ہو اور کوئی اور آپ کو تکلیف پہنچے، نہیں، قتل نہیں، کچھ نہیں. بس یہی پاگل ہو گئے، مجنون ہو گئے. اور میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اگر قوت ارادی کو کچل دے، وہ بددل ہو کر بیٹھ جائے گا یہ قوم تو مجھے یہ کہہ رہی ہے، تو وہ اس مشنری کو چھوڑ دے جس کے اوپر کہ وہ فائز ہوئے ہیں، تو ہمارا مقصد حل ہو جائے گا. اب ایک ایک کو لے کر معاملہ کرنے سے فائدہ کیا؟ تو 3 برس تک آل دی پرسیکیوشن جو ہے دیٹ واز فوکسڈ آن دی پرسن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ اٹ واز آل وربل. 4تھے سال سے پھر در حقیقت عمومی جو ہے پرسیکیوشن اور ٹارچر اور تہذیب المسلمین، جس کا یہ باب آپ کو سیرت مطہرہ کی کتابوں میں ملے گا، تعذیب المسلمین، مسلمانوں کو عذاب دینے کی جو سلسلہ شروع ہوا ہے. اور اس میں خاص طور پر 2 طبقات جو ہے وہ متاثر ہوا. ایک تو نوجوان لوگ، ظاہر بات ہے نوجوان جو ہے اپنے والدین کے ان کے اوپر حقوق ہیں، اختیارات ہیں. کوئی باپ اپنے بیٹے کو مارے تو ظاہر بات ہے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ کوئی غلط کام کر، بھائی بیٹا ہے اس کا، اس کو مار رہا ہے، اس کو اس نے بھوکا رکھا ہوا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے باپ کو حق حاصل ہے.
دوسری طرف یہ کہ جو غلام تھے وہ بہت زیادہ پس رہے تھے، ان کے تو کوئی حقوق تھے ہی نہیں، وہ تو گویا کہ ملکیت تھے. کوئی آقا جو اپنے غلام کو قتل کر دے اس کی اپنی چیز ہے. جیسے کسی کی بکری ہے، جب چاہے ذبح کرے گوشت کھائے، کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق ہے؟ بھائی میری بکری تھی، آپ کو کون ہوتے؟ میرا غلام تھا، میں نے قتل کر دیا. اگر کوئی ہوا تو میرا نقصان ہوا نا، میں اسے بیچتا اگر تو کچھ پیسے مل جاتے. تو میں نے اگر کچھ بگاڑا تو اپنا بگاڑا، آپ کا کیا بگاڑا؟ تو اس اعتبار سے غلاموں پر حضرت بلال ان میں، حضرت ابو فقیہ ان میں، حضرت زنیرہ ان میں، حضرت سمیہ ان میں، یہ ان پہ جو تشدد ہوا ہے مردوں پر بھی عورتوں پر بھی وہ شدید ترین تھا بات. لیکن اس وقت جب کہ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے ہیں ابھی وہ شکل نہیں آئی تھی. لیکن اب یہاں جو ہے ایک نئی بات سامنے آ رہی ہے، فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. یہ حق و باطل کی کشمکش کا ایک خاص وقت ہوتا ہے. حق کا باطل جو ہے اپنا پورا زور جب لگا کر دیکھ لیتا ہے کہ جڑ اکھیڑ دوں میں حق کی، اس کو نسیہ منسیہ کر دوں، اور ناکام ہو جاتا ہے، تو پھر دو کام ہوتے ہیں. پہلے اس داعی کو خرید لیا جائے. جسے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں لیڈر بک جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے ہر انسان کی ایک قیمت ہے، کسی کی زیادہ ہے کسی کی کم ہے، لیکن ہر انسان اس کی قیمت ہے. تو پھر باطل کی طرف سے ہوتا ہے تو پرچیز. اچھا ٹھیک ہے محمد، اگر تمہیں بادشاہ چاہیے ہم تمہیں بادشاہ بنا لیتے ہیں. ہم اگرچہ بادشاہت کے قائل نہیں ہیں، ہم نے اب تک مکے میں کسی کو بادشاہ نہیں بنایا ہے، تمہیں منا لیں گے. اگر تم چاہتے ہو اقتدار چاہیے تمہیں تو ہم بادشاہ بنا دیتے ہیں. دولت چاہیے تو تمہارے قدموں کے اندر ہم دولت کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن اپنی اس دعوت کو چھوڑ دو. اور نمبر 3، آپ عرب اور قریش کی کسی بھی عورت کی طرف اشارہ کر دیں، ہم نکاح کر دیں گے آپ کو. جو بھی آپ کو حسین ترین کوئی عورت نظر آئے تو ان میں سے جو بھی ہو، اب اس پر کھڑا رہنا، ثابت قدم رہنا. یہ اصل میں جو پرسیکیوشن والا امتحان ہے اس سے زیادہ سخت امتحان یہ ہے. اس میں جو ہے آدمی ذرا سا بھی شخصیت کے اندر اگر کوئی جھول ہے، اگر کوئی کمزوری ہے، کوئی ضعف ہے تو پھسل جائے گا آدمی. اسی کی ایک مثال ہے نا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. جب خلق قرآن کا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ قرآن مخلوق ہے، تو اب چند لوگ جو علماء کھڑے ہوئے اس کے مقابلے میں، ان میں سے امام احمد ابن حنبل بھی تھے رحمۃ اللہ علیہ. لیکن چونکہ وہ سرکاری سرپرستی کے اندر یہ سارا فتنہ جو ہے برپا ہوا تھا، جیسے کبھی اکبر اعظم جو ہے جلال الدین اکبر نے دین الہی جاری کیا، اب بادشاہی پوری قوت اور سپورٹ اس فتنے کے پیچھے تھی نا. اسی طریقے سے اس وقت کا خلیفہ جو ہے وہ اس کے پیچھے تھا. تو اتنی مار پڑی ہے انہیں جیل کے اندر، اتنی مار پڑی ہے. کہتے یہ ہے، یہ پرووربیل سے الفاظ ہیں کہ اگر وہ مار ہاتھی کو بھی ماری جائے تو وہ بھی چیخ اٹھے گا، اتنی مار ماری. لیکن کبھی ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں آیا. اس کے بعد حالات بدل گئے. اب خلیفہ تبدیل ہو گیا اور خلیفہ کا موضوع بھی بدل گیا. خلیفہ نے ان سب کے لیے اعلان عام کر دیا، ایمنیسٹی. جو بھی اس جرم میں پکڑے ہوئے سب رہا، وہ بھی رہا ہو کے آ گئے اپنے گھر. اس کے بعد دربار خلافت سے ایک ایلچی آیا، ایک تھیلی بڑی ساری جو کہ اشرفیوں کی بھری ہوئی تھی، لا کے اس نے پیش کی نذرانہ. اس کو دیکھ کر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ رو پڑے، اے اللہ میں اس امتحان کے قابل نہیں ہوں. یعنی ایک سختی کا امتحان تھا، میں نے جھیلا، تو نے مجھے کامیاب کر دیا. تشدد، تکلیف، ایذا رسانی میں نے جھیلا، برداشت کر لیا. تو نے ہمت دی، تو نے ہمت دی. میں اس امتحان کے قابل نہیں ہوں. تو یہ دولت اور کوئی اقتدار، اس میں چلو آؤ کچھ پاور شیئرنگ کر لیتے ہیں، نصف لک و نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون. عوام کل انعام ہے. تو اب یہ ہے کہ تم نے بھی بہرحال ایک سیاسی حیثیت اپنی بنوا لی ہے لوگوں سے، تو چلو ٹھیک ہے، وی کین شیئر. آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، آپ بھی ہمارے اندر سے ہو جائیں گے، آپ بھی حکومت کے اندر شامل ہو جائیں گے. یہ ہمارے سیاسی لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، اور وہ جو ہے عین وقت کے اوپر آ کر بکتے رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہوا. لیکن اس کے بعد جب اس کا بھی بات نہیں بنی،
جب ایک مرتبہ اسی طرح کا ایک وفد آیا ہے ابو طالب کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم آپ کے بھتیجے کے لیے کرنے کو تیار ہیں اگر وہ اس دعوت سے باز نہ جائے، تو ابو طالب نے بلایا حضور کو، حضور سے کہا بھتیجے اب تم مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ تو حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اس لیے کہ ایک ہی سہارا تھا نا اس وقت، یہ بات کی باتیں ہیں، یہ ابتدائی دور کی بات نہیں ہے ساری، ایک ہی سہارا تھا، وہ ساتھ دے رہا چھوڑ رہا تھا۔ چچا تھے، انہوں نے بنو ہاشم کے جو سردار تھے، لہذا ان کی گویا کہ ان کی سپورٹ کا مطلب تھا بنو ہاشم کی سپورٹ، قبائلی زندگیوں میں یہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ آنکھوں میں تو آنسو آگے۔ کہا آپ نے کیا؟ چچا جان اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک پر چاند رکھ دے تب بھی میں اب اس کام سے باز آنے والا نہیں۔ یہ استقامت۔ اچھا جب یہ استقامت کا معاملہ گزر جاتا ہے تو پھر ایک مرحلہ آتا ہے، اچھا بھائی ٹھیک ہے، نہ اپنی منواؤ نہ ہماری مانو، کو بیچ کا معاملہ کر لو، کچھ اپنی منوا لو کچھ ہماری مان لو۔ یہ جو جھگڑا شروع ہو گیا ہے، گھر گھر میں دنگا فساد ہے، اولاد اپنے والدین سے کٹ گئی ہے، بیوی شوہر سے کٹ گئی ہے، شوہر بیوی سے کٹ گیا ہے، علیحدہ ہو گیا ہے، گھر گھر میں۔ اب جتنے بھی لوگ ایمان لا رہے تھے آپ کو معلوم ہے، وہ تو ایک ہر گھر کے اندر ایک فساد شروع ہو گیا، نوجوانوں کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے۔ حضرت مصعب بن عمر کو مادر ذات برہنہ کر کے نکال دیا گیا، اس لیے کہ باپ بہت دولت مند تھا لیکن وہ مر چکا تھا، اس نے بہت دولت چھوڑی تھی۔ اب چچا تھا جو خاندان کا سربراہ ہے، چچا نے آخری بات کہہ دی کہ مصعب یہ بڑے تم بنے پھرتے ہو، محمد کے دیوانے اور محمد کے پیروکار، یہ جو تم عیش کر رہے ہو یہ سب دولت تمہارے مشرک باپ کی ہے، چھوڑو اس کو، نکل جاؤ یہاں سے۔ جب تم نے اس کا دین چھوڑ دیا تو اس کی دولت بھی چھوڑو۔ حضرت مصعب بن عمر ٹین ایجرز تھے، ابھی یوں سمجھیے کہ 20 سال سے کم کی عمر، کھڑے ہو گئے چلنے کے لیے۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، گھر سے نکلنا، ناز و نام میں پلا ہوا نوجوان، اب کہاں جائے گا، کوئی اس کا سہارا نہیں ہوگا، کوئی گھر نہیں اس کے لیے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، تو اس کو تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، لیکن وہ کھڑے ہو گئے چلنے کے لیے۔ اب اس نے آخری جو ہے غصے کے اندر کہا یہ کپڑے جو تم نے پہنے یہ بھی تمہارے اسی مشرک باپ کی دولت میں سے، نکالو، اتارو ان کو بھی۔ اتار دیا، مادر ذات برہنہ ہو گئے، اس حالت میں ماں کے پاس آئے ہیں الوداع کہنے کے لیے۔ ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے، وہ سب کیا ہوا تمہیں؟ کہ ابھی میں موحد ہو گیا، مجھے ایک مرض لاحق ہو گیا جس کا نام توحید ہے۔ مجھے اللہ نے ایک دولت دے دی ہے، اسے دولت کہے یا مرض کہے، اس کا تو مرض تھا، وہ جس کو وہ لاحق ہو گیا اس کو مارے پڑنی شروع ہو گئی، تو مجھے اللہ نے دولت دی ہے، موحد ہو گیا۔ تو اس طریقے کے معاملات ہو رہے تھے۔ تو اس کے بعد میں نے جیسا کہ عرض کیا آپ سے کہ وقت آتا ہے کہ کچھ نرمی دکھاؤ، کچھ اپنی منوا لو، کچھ ہماری مان لو، لیکن یہ جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے، فساد ختم ہو جانا چاہیے، اور قوم جیسے پہلے ایک تھی، ایک مٹھی بند، پورا قبیلہ ہمارا قریش کا، اور ظاہر بات ہے اسی پر اس کی قوت کا دار و مدار تھا۔ جیسے کہ انگریزی میں آپ کہتے ہیں ہاؤس ڈیوائڈڈ امنگ سسٹرز کین انڈرسٹینڈ، اگر ایک خاندان کے اپنے اندر ہی فساد ہو گیا ہو تو یہ بات جو ہے یہاں پر سمجھ لیجئے کہ یہ بہت کافی بعد کے زمانے کی بات ہے جو یہاں زیر بحث آ گئی ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اے نبی آپ ان کی جھٹلانے والوں کی بات پر توجہ مت دیجیے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح آپ ڈھیلے پڑیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، کچھ آپ اپنے موقف کے اندر کمزوری پیدا کریں، کچھ آپ لے دے کر کچھ لو اور کچھ دو، گیو اینڈ ٹیک کے ذریعے سے مساعدت کے لیے تیار ہو جائیں تو وہ بھی ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ سارے باقی جو ہے اپنے ہتھیار آزما کر دیکھ چکے، مخالفت شدید ترین کر کے دیکھ چکے، اور جو بھی ان کے بس میں تھا وہ سب کچھ کر کے انہوں نے دیکھ لیا، اعلیٰ سے اعلیٰ آفرز آپ کو دے کر دیکھ چکے۔ اب تو یہ اصل میں تو شکست خوردہ ہے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ کچھ تو ہماری بات بھی رہ جائے، کچھ تو یہ کہ ہمارا بھی فیس سیونگ ہو جائے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، دوہم کہتے ہیں چکنائی کو، چکنائی جہاں ہوتی ہے تو وہاں پھسلن ہو جاتی ہے نا، تو پھسل جانا، یہ جو آپ کا موقع ہے ڈٹے کھڑے ہیں، آپ ذرا آپ پھسلے تو یہ بھی وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ،
اب یہاں وہ کردار آ رہا ہے کہ جو اس مصالحت کے معاملے میں سب سے زیادہ نمایاں تھا. یہ یوں سمجھیے کہ اس معاشرے کا منافق آدمی، وہ یہ چاہتا تھا. منافقت کیا تھی؟ جو اسلام میں بعد میں منافقت آئی وہ کیا تھی؟ کہ اسلام اچھا لگا، ایمان لے آئے. اب اسلام کے تقاضے آئے، نکلو اللہ کی راہ میں، جان ہتھیلی پر رکھ کر اب پیچھے ہٹے. نکالو اپنا مال، کھولو تجوریاں، دو اللہ کی راہ میں، پیچھے ہٹے. یہ منافقت ہوتی ہے. پیچھے ہٹتے ہٹتے ایک تو یہ ہے کہ پہلے جھوٹ بولنا شروع کیا، بہانے بنانے شروع کیے، پھر جھوٹی قسمیں کھانی شروع کی، پھر یہ کہ انتہائی تھرڈ سٹیج کی بھی کی. جب منافقت کی پہنچی تو پھر جو ہے اللہ نے مہر کر دی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اب یہی دیکھیے وہاں مرض کیا تھا کہ محمد کی دعوت اچھی لگ رہی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن کیا کریں؟ معاشرے سے ناتا توڑ لیں اپنا. ہم اپنی حیثیت ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ہماری حیثیت ہے، چودراہٹ ہے، وہ ساری ختم ہو جائے گی. جیسے کہ بعد میں آپ کو معلوم ہے کہ معاملہ بہت کھل کر آیا ہے علماء یہود کا مدنی دور میں. قرآن مجید کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ اہل کتاب کے یہودیوں کے جو علماء ہیں یہ حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن مانا نہیں. ماننے میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری چودراہٹ تو گئی، پھر ہماری مسند تو ختم ہوئی. اب کون ہمارے ہاتھ چومے گا، کون ہماری دستبوسی کرے گا، کون ہمارے سامنے نذرانے پیش کرے گا؟ یہ ہے صورتحال کہ جن کو چھوڑنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے، اور یہیں سے منافقت شروع ہوتی. تو در حقیقت ایک ایسا کردار جو مصالحت کے اندر بہت آگے تھا، لیکن اس کا اپنا کردار کے بھی بڑی پستی کا نقشہ سامنے لایا جا رہا. اس میں یہ کہ پورا اس میں کنسنسس نہیں ہے کہ یہ کون سا شخص ہے. یہ تو ظاہر بات ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے جو اس کا کردار کا نقشہ کھینچا ہے تو یقیناً وہ معروف شخص ہوگا اپنے معاشرے کے اندر. تو میں کئی نام آتے ہیں، ولید بن مغیرہ کا بھی آتا ہے، اور بھی کئی نام ہیں کہ جن کا نام بیان کیے، لیکن یہ کنسنسس نہیں ہے. میرے اپنے خیال میں یہاں بھی اور سورہ مدثر میں بھی ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے. واللہ عالم، اس میں ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے. جیسے یقین کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ابو جہل کا معاملہ تھا کہ کیا تم نے دیکھا ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری. یہ معاملہ تو بالکل قطعی ہے، یقینی ہے کہ یہ ابو جہل کا معاملہ تھا. ابو لہب کا معاملہ تو ابو لہب کے نام کے ساتھ ہی آ چکا ہے، تو کسی شک و شبہ گنجائش نہیں. تو یہاں پر ان دونوں صورتوں کے اندر جو ہے میرا گمان غالب جو ہے وہ ولید بن مغیرہ کا ہے. اس کی وجہ کیا یہ بھی جان لیجئے، ہر معاشرے میں ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جو کسی کاز کے ساتھ اتنے مخلص ہوں کہ تن جائے، من جائے، دھن جائے، جان جائے، جائے، لیکن میں اپنے موقف سے ہٹنے والا نہیں. چنانچہ جب کوئی انقلابی دعوت سامنے آتی ہے تو کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ آئیں اور اپنا ہاتھ اس کے ساتھ جوائن ہینڈز کریں اور کوشش کریں اور انقلاب برپا کریں. اس لیے کہ راستہ پر خطر ہے، اس میں تو بڑے خطرات ہیں، اس میں مقابلہ ہوگا. ایک نظام جمع جمایا ہے، اس کو اکھاڑ پھینکنا وہ آسان کام ہے. تو اس اعتبار سے عام آدمی کیا ہے، اور دوسرے یہ کہ جو لوگ مان لیتے ہیں ان میں بھی جیسا کہ میں نے کہا استقامت دکھانے والے کم رہ جاتے ہیں. اب غزوہ احد میں 1000 آدمی باہر آئے تھے مدینے سے، ان میں سے 300 چلے گئے واپس. چلے گئے کہ نہیں چلے گئے؟ حالانکہ وہ تو ابھی ابتدائی دور تھا، حضور کا ابتدائی دور ہے، اور ابھی تو آپ کے جو ہے یوں سمجھیے کہ آپ کے ذریعے سے جو ایمان لوگوں میں پیدا ہو رہا ہے ہم اس کی کوئی نظیر اور اس کی کوئی مثال اور سمجھ سکتے ہی نہیں. پھر بھی یہ ہوا. اس لیے یہ لوگ اس معاملے میں ہمیشہ معاشرے میں اکثریت میں ہوتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے جان بچاؤ، ٹھیک ہے اب یہ دعوت اتنی پھیل گئی ہے اس کو ماننا تو پڑے گا، اب ورنہ تو یہ کہ یو ول مس دی بس. لیکن پھر یہ کہ کسی بہانے سے ہیلے سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سال میں. یہ جو تمہارا ہے اے بندے مومن، تمہارا یہ آئینہ جو ہے وجود کا، یہ جب ٹوٹا ہوا ہوگا تو اللہ کو زیادہ محبوب نظر آئے گا. حمزہ کی وہ لاش جس کے ناک کٹی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، وہ اللہ کو کتنی محبوب ہوگی اس کا تم اندازہ کر سکتے ہو.
سالم عبد حمزہ اور یہ کٹا پھٹا حمزہ، ان میں سے اللہ کو کون سی زیادہ پسند ہوگی بات؟ تو اس حوالے سے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو ٹوٹ جائے تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ حالانکہ آئینہ جب ٹوٹ گیا تو آئینہ ساز کے نزدیک اب کیا کرچیاں ہیں، پڑی رہیں گی، کسی کام آنے والی تو نہیں ہے۔ بہرحال اب اس میں اس کردار کی نشر کی جا رہی ہے، فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین۔ اور دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کی بات ہرگز نہ ماننا نہ سننا جو بہت قسمیں کھانے والا ہے اور بہت دنی الطبع ہے، بہت گھٹیا طبیعت کا آدمی۔ ان دونوں الفاظ میں بڑا گہرا ربط ہے۔ زیادہ قسمیں بھی وہی شخص کھاتا ہے جسے اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص صاحب کردار ہے، وہ ایک بات کہتا ہے، اسے معلوم میں بات کہہ رہا ہوں، میری اپنی پوری شخصیت اس کے پیچھے ہے، مجھے قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن جو آدمی ہلکا ہوتا ہے شخصیت کے اعتبار سے، بھائی خدا کی قسم، اللہ کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، وہ قسمیں کھائے گا، حلاف ہوگا۔ تو قسمیں کھانوں میں زیادہ تیز جو ہے وہ وہی ہوتے ہیں جن کی اپنی شخصیت کے اندر جو ہے وزن نہیں ہوتا۔ حماز مشاء بنمیم، وہ رو بھی تانہ زنی کرنے والا ہے اور وہ چغلیاں کھاتا پھرتا ہے اس کی ادھر اس کی ادھر۔ یہ جو گھٹیا کردار ہوگا وہ تو ظاہر بات ہے کہ یہ چاہے گا کہ وہ ان کو بھی لڑائے، آپس میں ان کو بھی لڑائے، بلکہ جا کر دیکھے گھروں کے اندر سونگے کہیں کوئی فساد کی کوئی بنیاد ہے تو اس میں آگ لگائے، بڑکائے، بس میں آگ لگا کے جمال و دور کھڑی والی بات۔ یہ کردار ہے، ایک پورا کردار ہے جس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ مناع للخیر معتد اثیم، وہ خیر کو روکنے والا ہے اور بہت ہی زیادہ سرکش ہے اور گناہ گار ہے۔ مناع للخیر، خیر دونوں باتوں کو کہتے ہیں۔ خیر ہدایت ہے، خیر قرآن سب سے بڑا خیر ہے۔ قرآن سے روکنا، کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لینا، یہ ابو لہب کیا کرتا تھا جب حضور دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے تو وہ کہتا تھا لوگوں اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لو، مت سنو ان کی بات، ورنہ یہ جادو کا اثر ہے ان کے کلام کے اندر، تمہارے اوپر جادو ہو جائے گا۔ تو خیر سے روکنے کی ایک شکل یہ بھی تھی۔ ایک مناع للخیر، خیر دولت کو بھی کہتے ہیں، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، تو جو سینچ کر رکھتا ہے اپنی تجوریوں کے اندر سنبھال کر دولت کو رکھتا ہے۔ ایک وہ ہے جو اسے رفاع عامہ کے کاموں میں صرف کرتا ہے، غریبوں یتیموں کے لیے، جیسے حضور نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت جو ہے صرف کی ہے ان کی اجازت سے۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، وہ نہایت سرکش بھی ہے اور بہت عتل کہتے ہیں اس میں عربی زبان میں، کوئی شخص بہت موٹا تازہ بھی ہو اور یہ کہ اس میں سرکشی بھی ہو، تو گویا کہ وہ اس طرح کا ایک کردار۔ بعد ذالک زنیم، پھر وہ بدنام بھی ہے۔ بدنام کس معنی میں؟ کہ اس کا نسب جو ہے وہ کوئی صحیح طور پر ثابت نہیں ہے۔ اس کا جو نسب ہے باپ کے ساتھ رشتہ، کس کا بیٹا ہے، وہ ثابت نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ زنا ہوتا تھا اس معاشرے کے اندر، زنا کی بھی اولاد ہوتی تھی۔ پھر اب یہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات پھر لوگ اون کر لیتے تھے کہ ہاں یہ بچہ میرا ہے، لے لیتے تھے۔ تو اس طرح کے معاملات بھی وہاں کے معاشرے میں ہو جاتے تھے، اس طرح خاندان میں مل جاتے تھے لوگ جا کر۔ اچھا اس میں جھوٹے بھی ہو جاتے تھے، خاندان میں ملنے کے لیے ایسے ہی کسی نے کسی کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے کہہ دیا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ میرے نطفے سے ہے۔ تو وَكُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ، اس وجہ سے کہ وہ پیسے والا ہے اور بیٹوں والا ہے۔ یہ خاص کردار جو ہے سورہ مدثر میں سامنے آئے گا کھل کر، کیونکہ ہم نے دنیا میں نعمتیں ان کو بہت دی ہیں۔ اس قسم کے لوگ زمانہ ساز ہوتے ہیں، دولت ان کے پاس بہت ہوتی ہے۔ منافقین کے واسطے بھی قرآن مجید میں آیا ہے، اذا آپ جب انہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو توجبوں کا اجسام ہو، تر و توش بہت آپ کو اچھے لگتے ہیں، اس لیے دنیا دار ہے، دنیا ہی سے محبت ہے، مال اور دنیا کے اندر جو بھی لذتیں ہیں، نعمتیں ہیں، فائدہ اٹھانا۔ تو فرمایا ان کان ذا مال و بنین، چونکہ وہ مالدار بھی ہے اور بیٹوں والا بھی ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اس کا حال یہ ہے کہ جب اسے ہماری آیات پڑھ کے سنائی گئی یہ پرانی باتیں چلی آ رہی ہیں۔ تو
وَكُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ، اس وجہ سے کہ وہ پیسے والا ہے اور بیٹوں والا ہے۔ یہ خاص کردار جو ہے سورہ مدثر میں سامنے آئے گا کھل کر، کیونکہ ہم نے دنیا میں نعمتیں ان کو بہت دی ہیں۔ اس قسم کے لوگ زمانہ ساز ہوتے ہیں، دولت ان کے پاس بہت ہوتی ہے۔ منافقین کے واسطے بھی قرآن مجید میں آیا ہے، اذا آپ جب انہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو توجبوں کا اجسام ہو، تر و توش بہت آپ کو اچھے لگتے ہیں، اس لیے دنیا دار ہے، سب دنیا ہی سے محبت ہے، مال اور دنیا کے اندر جو بھی لذتیں ہیں، نعمتیں ہیں، فائدہ اٹھانا۔ تو فرمایا ان کان ذا مال و بنین، چونکہ وہ مالدار بھی ہے اور بیٹوں والا بھی ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اس کا حال یہ ہے کہ جب اسے ہماری آیات پڑھ کے سنائی گئی، یہ پرانی باتیں چلی آ رہی ہیں، یہ پرانے ڈھکوسلے ہیں، یہ باتیں ایسے ہی جو ہے وہ مشہور ہو گئی ہیں، عام ہوتی چلی آ رہی ہیں، پچھلے زمانے سے نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سنصرفہ علی الخرطوم، اب اس پر اللہ فرما رہے ہیں میں اس کی ناک پر داغ لگاؤں گا، جیسے کہ وہاں ابو جہل سے کہا تھا لنصحم بالناصیہ، ہم اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے اسے، اور جہنم کے جو فرشتے ہیں اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اسی طرح یہاں فرمایا ہے سنصرفہ علی الخرطوم، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ناک کوئی زیادہ نمایاں ہو، بڑی ہو، اس لیے اس کو کہا گیا ہے جیسے کہ ہاتھی کا جو ہے وہ سونڈ ہوتا ہے، تو ہم اس کے ناکڑے کے اوپر یہ جو ہے ہم دو داغ لگائیں گے۔ اب اس کے بعد جو آ رہا ہے تیسرا مضمون اس رکوع کے اندر، وہ ہے آخرت کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں ایک بڑی پیاری لطیف سی تمثیل ہے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے انہیں آزمایا ہے، انہیں کہ سب انسانوں کو جو اس دنیا میں ہے، میں بھی آزمایا جا رہا ہوں، آپ بھی آزمائے جا رہے ہیں۔ ہم نے کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسے کہ ہم نے ایک باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، جب کہ وہ باغ کو پھل اس کے اندر آنا تھا، آم کا باغ ہوگا، کسی اور کا ہوگا، سنتروں کا ہوگا، جو بھی چیز ہو، جب کہ انہوں نے آپس میں سب نے مل جل کر قسم کھائی کہ کل صبح بہت سویرے جا کر ہم اس کا پھل اتار لیں گے۔ تو محسوس ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کو ہو رہا ہوگا بھائی چلے، اچھا بھائی چلیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، لیکن ایک وقت میں آ کر سب نے جو ہے وہ ایک ریزولوشن پاس ہو گیا، اس اقسموا، بس پکا بھائی، پکی بات ہے، کبھی یہ نہ ہو کہ کل صبح ہم دیکھیں گے فلاں بھائی تو آیا نہیں، فلاں ابھی تک آیا نہیں، انتظار کرنا پڑے۔ اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین ولا یستثنون، اور کوئی استثناء انہوں نے نہیں کیا، انشاءاللہ نہیں کہا، بلکہ یہ کریں گے، باغ ہمارا لدا پھدا ہے، کل شام بھی ہم دیکھ کر آئے ہیں، بہت بہار پر ہے، پھلوں سے لدا ہوا ہے، تو اس میں کوئی اور استثناء کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ اسلام کا تقاضا کیا ہے جو ہم سورہ کہف میں پڑھتے ہیں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، دیکھنا کبھی نہ کہنا کہ میں یہ کام کل ضرور کروں گا، مگر اس شرط کے ساتھ الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ بھائی میرا ارادہ ہے کل جانے کا اسلام آباد، ٹھیک ہے، گاڑی بھی ٹھیک ہے، میں نے سروس کرا دی ہے، پیٹرول کی ٹنکی بھی فل ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، ٹیوننگ بھی ہو گئی ہے، میں انشاءاللہ جاؤں گا، لیکن انشاءاللہ یہ جو ہے اس انشاءاللہ کو اس میں شامل رکھنا، اس لیے کہ آپ کے اپنے جو ارادے ہیں، آپ کے خیالات ہیں، وہ جسے کہتے ہیں انگریزی میں مینی سلپ بٹوین دی کپ اینڈ دی لپ، نمبر ان درمیان میں اور کن کتنے خواہش ہو سکتے ہیں، لہٰذا انشاءاللہ کہنا، ماشاء اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا، یہ اسلامی معاشرت کے الفاظ ہیں۔ ان میں سے ہر لفظ جو ہے ایمان باللہ کا ایک مظہر ہے۔ ماشاء، کیا جو چیز اللہ کو پسند آئے، آپ گھر میں داخل ہوئے، بھرا گھر ہے، تمام ساز و سامان ہے، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے یا آپ کے پوتے پوتیاں کھیل رہے ہیں، وہ کھلونوں کے مانند ہیں، آپ کے ماشاء اللہ۔ اب اس کے اندر آپ نے اگر یہ کہہ دیا ماشاء اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ نے مجھے یہ چیزیں دی ہیں، یہ نعمت عنایت کی، تو ماشاء اللہ، انشاءاللہ، یہ چیزیں جو ہے در حقیقت یہ اسلامی معاشرت، اسلامی تہذیب کے آثار میں سے۔ ولا یستثنون، انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، تو اس باغ پر رات کے وقت آیا پھر گیا ایک پھرنے والا آپ کے رب کی طرف سے، اور وہ سوئے ہوئے تھے۔
کوئی آگ بگولا، کوئی آیا، کوئی آندھی آئی جس میں آگ تھی، اعصار فیہ نار فاحترقت، یہ بھی سورہ بقرہ میں الفاظ آئے، ایک ایسی آندھی آئی جس کے اندر آگ تھی اور وہ سارا کا جل کر رہ گیا باغ جو ہے۔ اب معلوم ہوا کہ وہ تو رات میں باغ تو ختم ہو گیا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، معلوم ہوتا فاصلے کا معاملہ ہے، جہاں رہائش ہے جہاں باغ ہے وہ فاصلہ ہے۔ وہ آندھی آئی ہے، طوفان آیا ہے، کیا آیا ہے، جس کے نتیجے میں فرمایا فطاف علیہ طائف من ربک وہم نائمون، یہ سوئے ہوئے، انہیں پتہ ہی نہیں، وہ تو جڑی ختم ہو کٹ چکی۔ فاصبحت کالصریم، تو وہ باغ تو ہو گیا ایسے جیسے کہ اس کا پھل اتار دیا گیا، ختم ہوا پھل، سب گر گیا، آندھی کے ساتھ بھاگ گیا دور دور دراز، بکھر گیا، یہی ختم۔ فتنادوا مصبحین، اب یہ دیکھیے ہے نکتے کی بات، ادھر تو حال وہ ہو چکا ہے، غفلت کی وجہ سے انہیں کیا پتہ یہ ہو گیا ہے، ان کے تصور میں تو وہی باغ ہے، لہلہا رہا ہے، اس کا پھل ہے، بڑے آرام سے جائیں گے، پورے اطمینان سے جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے فرق کہ ایک غیب کا پردہ آپ کے اور ان چیزوں کے درمیان حائل ہے۔ آپ اپنے خیال میں اس کو کہا کرتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے بڑا قوی جسہ ہے، صحت مند ہے، چلتے ہوئے جو ہے وہ جیسا کہ بارہا میں نے کہا ہے کہ طاقت اپنا اظہار چاہتی جاتے میں کسی کو دھکا بھی دیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کا پتہ چاک ہو چکا ہے اندر سے، اور کینسر جو ہے وہ موذی قسم کا کینسر شروع ہو چکا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اپنی صحت، اپنی قوت، اپنی یہ ساری جو ہے، لیکن جو اندر سے وہ تو معاملہ ختم ہوا، وہ تو پہلے سارا معاملہ طے ہو چکا ہے، صرف ظہور کا وقت ہے ابھی جو ہو رہا ہے اس کا، ورنہ وہ تو اندر تو جڑ کٹ چکی ہے۔ فتنادوا مصبحین، اب صبح ہی صبح انہوں نے ایک دوسرے کو جو پکارا، آؤ بھائی آؤ بھائی، چلو بھائی چلو بھائی، فلاں بھائی اٹھو بھائی، نکلو بھائی، چلو چلو، ارے اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، دیکھو جلدی چلو صبح کے وقت جا کر اپنی اس کھیتی پر، اپنے باغ پر جا کر، اگر تم نے پھل اتارنا ہے تو جلدی کرو۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، اب وہ چلے، لیکن وہ آپس میں خفیہ بات کرتے جا رہے تھے، اللہ یدخلن اليوم علیکم مسکین، آج اپنے باغ کا پھل اتارتے وقت کسی مسکین کو قریب مت آنے دینا۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ باغ ہمارا، محنت ہماری، ہم نے اس کو سینچا ہے، ہم نے اس کی دیکھ بھال کی ہے، ابھی ہمارا پھل ہے، یہ مسکین آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، جب آ جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کو دینا پڑ جاتا ہے، تو داخل ہی مت ہونے دینا۔ اللہ یدخلن، اسی لیے صبح ہی صبح گئے ہیں اور یہ سارا معاملہ کیا ہے، صبح ہی صبح جا کر جو ہے اپنا پھل اتار لو تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ اگر کوئی آئے بھی تو اس کو وہاں روک دو۔ اللہ یدخلن اليوم علیکم مسکین، یہ ہے پھر جو انسان کے سیرت و کردار میں گھٹیا پن آتا ہے، جو حقیر جو پہلو پیدا ہو جاتا ہے اس سب سے، اس لیے کہ وہ عالم مادی پر سارا ان کا انحصار ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ کوئی اور عالم بھی ہے جس کا حکم چل رہا ہے، جو اللہ کا حکم ہے کن فیکون۔ یہ عالم مادی میں تم نے محنت کر کے جو ہے ایک باغ کا جو ہے وہ پھل جو ہے آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے تم جا رہے ہو، لیکن اللہ کا حکم تو ایک ہی ہوگا، اور یقول لہ کن فیکون، اور ختم ہو کر رہ جائے گا۔ تو اس حوالے سے اگر وہ آخرت کا تصور سامنے ہو تو کردار کچھ اور ہوگا۔ فانطلقوا وهم يتخافتون اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین وغدوا علی حرد قادرین، چلے ذرا وہ تن کر، اور ایسے کہ جیسے کہ قدرت پوری حاصل ہے، وہ تو ان کو خیال میں نہیں کہ کیا ہو چکا ہے، انہیں کیا پتہ کیا ہو چکا ہے، ہماری دنیا تو اجڑ گئی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں، انہیں ہوش ہی نہیں، وہ اپنی اسی فضا کے اندر، ذہنی فضا کے اندر ہے۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، جب دیکھا باغ کو کہ ہم تو اپنی راہ بھول کر آ گئے، یہ تو ہمارا باغ نہیں ہے، کہ بھٹک گئے ہیں، ہم کسی اور جگہ آ گئے ہیں، راستہ ہم بھول گئے کہیں۔ قالوا انا لضالون، پھر کہا نہیں بھائی نہیں ہے تو وہی، بل نحن محرومون، بلکہ حقیقت کیا ہے کہ ہم محروم ہو گئے، ہماری محنت کا سارا جو حاصل ہے ختم ہو گیا، ضائع ہو گیا، ہم جن امیدوں میں آئے تھے وہ ختم ہوئی، ہمارے جو ارمان ہیں وہ تو نکل ہی نہیں۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں کوئی نیک بھی تھا، اچھا بھی تھا، ان بھائیوں میں سے، انہوں نے دیکھو میں کہتا نہیں تھا تم کیوں نہیں تم اللہ کی تسبیح کرتے، کیوں نہیں اللہ کی تحمید کرتے، کیوں نہیں تمہارا تو یقین جو ہے اور تمہارا تو جو توکل ہے وہ اللہ کی ذات پر ہے۔ وہ ہوگا ان میں سے ایک کہ جو سمجھاتا رہتا ہوگا، لیکن یہ کہ وہ کسی کی سننے والے نہیں تھے، جیسے حضرت یوسف
کہ 10 بھائی تھے وہ اڑے رہے، اور وہ تو بڑے بھائی نے بمشکل جو ہے آمادہ کیا ہے اس بات پر کہ انہیں قتل نہ کرو، انہیں کہیں کسی اندھے کنویں کے اندر ان کو پھینک دو، تو کوئی آئے گا، کوئی قافلہ آئے گا، اس کا کوئی آئے گا آدمی آگے پانی لینے کے لیے، تو یہ ڈول پکڑ کر باہر آ جائے گا، لے جائے گا وہ قافلہ جہاں لے جائے، تمہاری مصیبت، تمہارے سر پر جو بلا ہے وہ ٹل جائے گی۔ تو بڑی مشکل سے اس نے ان سے یہ بات بنوائی، ورنہ وہ تلے ہوئے تھے، قتل کرو یوسف کو۔ تو وہ بھی ایسا ہی ایک ان کا بھائیوں میں سے ہوگا جو کہتا رہا کہ تم اچھے کام کرو۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لا تسبحوا قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين۔ اب وہ تسبیح کر رہے ہیں اللہ کی، ان کا پاکی ہے اللہ کی، ہمارے رب کی، اور یقیناً ہم ہی تھے ظلم کرنے والے اپنے اوپر، ہم ہی رہے غفلت میں، ہم نے ہی دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھا، ہم نے ہی یہ ظاہر جو چیز ہے یہاں پر اور دنیا کے ظواہر ہی پر ہمارا توکل ہوا، یہی کے وسائل و ذرائع پر ہمارا سارا اعتماد ہوا۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اب وہ ایک دوسرے پر متوجہ ہوئے، بھائی تم نے بگاڑا ہمیں، نہیں تم نے کیا یہ، وہ تم نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، یہ اچھا بھائی ٹھیک کہتا تھا، تم نہیں سنتے تھے اس کی بات، یہ سارا پھر آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہیں۔ قال اصوتهم الم اقل لكم لا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين، ہم ہی تھے حد سے بڑھ جانے والے، اور کاش ہمارا جو ہے ہماری یہ شامت اعمال تھی یہ نہ ہوتی۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، امید ہم کرتے ہیں اللہ سے کہ وہ ہمیں اس سے بھی بہتر باغ عطا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں باغ دے، یہی باغ جو ہے پھر لہلا اٹھے، اگر باغ بالکل تباہ ہو گیا ہو تو ہم دوبارہ باغ لگائیں اور پھر دوبارہ وہ باغ جو ہے اس کا پھل ہم کھا سکیں۔ تو فرمایا عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، ہم اپنے رب کی طرف راغب ہوتے ہیں، رغبت کرتے ہیں۔ اب ہے وہ آخری ٹکڑا جس کے لیے یہ ساری بات آئی، كذلك العذاب ولعذاب الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون، اس طرح عذاب آتا ہے، اس طرح غفلت میں پڑا ہوا انسان وہ عذاب کا نوالا بن جاتا ہے، لیکن آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ کیوں؟ یہاں تو ایک فصل بگڑی ہے تو اگلی فصل ٹھیک ہو سکتی ہے۔ ایک مرتبہ جو بھی ہو گئی انہوں نے کہا ہم اب دوبارہ کوشش کریں گے، محنت کریں گے، یہاں تو اس کا امکان ہے، لیکن وہاں جب آخرت میں آنکھ کھلے گی تو معلوم ہوگا اب تو لوٹنا ہی نہیں۔ وہ تو وہاں پر کہیں گے اللہ ہمیں ایک دفعہ بھیج دے، ہم نے دیکھ لیا، ربنا ابصرنا واسمعنا سمعنا، ہم نے اب دیکھ لیا، اب حقائق ہم پر منکشف ہو گئے، تو اب ہمیں بھیج دے دنیا میں دوبارہ، اور ہم تیرے دین کے اوپر چلیں گے، تیری شریعت پر عمل کریں گے، لیکن یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ تو کذالک العذاب، یہ ہے غفلت اس دنیا میں، حقائق کائنات کی طرف سے غافل ہو کر صرف مظاہر اور ظواہر اور باطنی جو اس کے پہلو ہیں انہیں پر تکیہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دینا، پھر جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تک خزاں کا